السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، تمام علماء کرام، آج کا یہ عظیم کانفرنس الحمدللہ محققین کے لیے کچھ مسائل میں تحقیق کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنے بھی مدنی برادران ہیں وہ تمام باحثین بھی ہوا کرتے ہیں، اپنے بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کل ہند ادارے تحقیقات اسلامیہ ہر ایک کو موقع دے، اپنی طبع آزمائی کرتے رہے تاکہ اپنا تحقیق کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ تو بہرحال ہم اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا مستقبل بہت ہی روشن رہے گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا، تعلیمی اور دعوتی کاموں میں انٹرنیٹ سے استفادہ اور اس کے درپیش چیلنجز، اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ ایک انقلاب آفرین ایجاد ہے جس نے دنیا کے تمام گوشوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ انٹرنیٹ نے علم و آگہی اور دعوت کے میدان میں بھی بے پناہ امکانات پیدا کیے ہیں۔ آج کل لوگ علم حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بکثرت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دعوت کے کام میں بھی اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمہ اپنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چند چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ چیلنجز حسب ذیل ہیں۔ کل 9 چیلنجز کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کا رد کیا ہو سکتا ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، اس کا بھی میں نے تذکرہ اپنے مقالے میں کیا ہے۔ تو 1-2 نکات ہر چیلنج کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ چیلنج نمبر 1، جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تصویریں آتی ہیں۔ کیا ان ڈیجیٹل تصویروں کا حکم بھی وہی ہے جو کاغذ یا کسی اور چیز پر نقش کی ہوئی تصویر کا ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک عکس کی طرح ہے جو تصویر کی فقہی تعریف میں نہیں آتا؟ تو مذکورہ سوال کے کئی ایک پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کے بغیر انٹرنیٹ سے استفادہ ناممکن ہے، اور تصویر کے ہمارے پاس کئی شکلیں ہیں۔ غیر ذی روح کی تصویر، ذی روح کی تصویر۔ غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جہاں تک ذی روح کی تصویر کا معاملہ ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، ڈیجیٹل تصویر جو کیمرے سے بنائی جاتی ہے، اور کیمرے والی ڈیجیٹل تصویر کی بھی 2 قسمیں ہیں: فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی۔ تو یہ مسئلہ جب ہم کلیہ میں ماجسٹر کر رہے تھے اس وقت پیش آیا تصویر کے بارے میں، اور تصویر کو خاص کر کے ویڈیوگرافی کو جائز قرار دینے والے علماء میں سے فضیلت شیخ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہیں۔ ان کو باقاعدہ کلیہ بلایا گیا اور بڑے تحقیقی انداز میں انہوں نے اپنے تجربات اور اسی طریقے سے فقہی قواعد کی روشنی میں بڑا بہترین انداز سے اس کے جواز کے پہلو کو بتایا اور اس کے اندر شرائط بھی متعین کی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فوٹوگرافی باتفاق علماء امت حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی 2 علتیں بتائی گئی ہیں: وسیلہ الی الشرک اور المزاحات، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ۔ البتہ ویڈیوگرافی کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول ویڈیوگرافی حرام ہے، ان کی دلیل وہی حدیث ہے جو ذی روح کی تصویر کے حرام ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے: ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ دوسرا قول ویڈیوگرافی جائز ہے،
اس لیے کہ جن دو علتوں کی وجہ سے فوٹوگرافی حرام قرار دی گئی ہے، ان دونوں علتوں سے ویڈیوگرافی خالی ہے۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں اگرچہ کہ بعض علماء نے ویڈیوگرافی کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے، مگر ہم ویڈیوگرافی کو مطلقاً حلال قرار نہیں دیتے، بلکہ بعض شرعی ضوابط کے ذریعے اس کے جواز کو مقید کرتے ہیں۔ ویڈیوگرافی کے استعمال کے ضوابط یہ ہیں: الضرورات تبیح المحظورات، الضرورت تقدر بقدرها، فمن سر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو بطیب خاطر استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے، یہ ایک آخری اور سب سے بڑا ضابطہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ڈیجیٹل تصویر اگرچہ کہ اس کا حکم بھی وہی حکم ہے جو عام تصویر کا ہے، یعنی حرام ہے، البتہ ڈیجیٹل تصویر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد فوٹوگرافی کا حکم بھی عام تصویر کا حکم ہے، یعنی حرام ہے۔ ویڈیوگرافی چونکہ حرمت کی دونوں علتوں سے خالی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو چند ضوابط کے حدود میں رکھ کر جائز قرار دیا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، چیلنج نمبر 2، آج کل اسکول اور کالج میں بچوں کو اسکرین پر ریکارڈ شدہ مواد ویڈیو کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں آدمی، جانور اور دیگر اشیاء کی تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا تعلیم کے لیے اس ذریعے کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ ان ویڈیوز میں جتنی بھی غیر ذی روح تصویریں ہیں ان کے بارے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اب رہی ذی روح کی تصویریں، تو ان کے بارے میں وہی کہا جائے گا جیسا کہ اوپر کے مسئلے میں بات آ چکی ہے۔ چیلنج نمبر 3، دعوتی اور تبلیغی پروگرام کو انٹرنیٹ کے ذریعے نقل کرنے کو بعض لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نے جواز کی صورت نکالنی چاہی تو ہمارے پیش نظر دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہی تھا، کیونکہ باطل اس وسیلے کو لے کر ساری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہو تو بعینی اسی وسیلے کو لے کر کام کرنا ہم پر لازم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں علماء اور مشائخ کبار سے رجوع کیا، جن میں خصوصیت کے ساتھ علامہ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے، جنہوں نے خود ہمارے اپنے کلیہ کو پہنچ کر شرعی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل اور قواعد فقہیہ کی روشنی میں استدلال کر کے آپ نے اپنے موقف کو بہتر انداز سے پیش کیا، جس کی تفصیل آپ مقالے میں پا سکتے ہیں۔ چیلنج نمبر 4، دعوتی مقاصد کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال اوپر کے قواعد و ضوابط کے ساتھ یقیناً جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، اس لیے کہ باطل تحریکات جیسے قادیانیت، مہدویت اور منکرین حدیث وغیرہ مخالف اسلام نظریات کی اشاعت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کے تمام وسائل کو بے تحاشا استعمال میں لا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی انہی ذرائع سے علم و آگاہی حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب اس کو صحیح اور معتبر مواد نہ ملتا تو اسلام کے نام سے جو بھی غیر مسلم معلومات نشر ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان سے متاثر ہوتا ہے۔ چیلنج نمبر 5 ہے، کیا کسی بھی پروگرام کو ویڈیو کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ ضرورت مند تک پہنچایا جا سکے، وقت ضرورت اس کو استعمال کر کے استفادہ کیا جائے؟ الجواب یقیناً بلا حرج پروگراموں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں بہت سے قداور علمی شخصیات موجود ہیں، ان کے قیمتی دروس اور محاضرات سے امت ایک زمانے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر فطری تقاضے کے تحت ایک نئے دن ان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو ان کے بعد ان کے بیانات سننے کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے لوگ ترستے رہ جائیں گے، مگر ایسے موقع پر ان کے آڈیو اور ویڈیو پروگرامز انٹرنیٹ کے ایسے وسائل ہیں جن کے استعمال سے ان عظیم شخصیتوں کے دروس کو تادیر زندہ اور تابندہ بنایا جا سکتا ہے۔ چیلنج نمبر 6، زوم میٹنگ اور گوگل میٹنگ اگرچہ کہ بہت پہلے سے انٹرنیٹ کے ذرائع کی ایک قسم شمار ہوتے ہیں، مگر کرونا کے موقع پر ان کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا۔ آج کل تجارتی اور دینی میٹنگیں انہی وسائل پر ہوتی ہیں جن میں سارے شرکاء اسکرین پر موجود ہوتے ہیں اور براہ راست ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پوری کارروائی کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی میٹنگ کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چیلنج نمبر 7، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، یعنی جب انٹرنیٹ پروگرام نشر ہوتے ہیں تو درمیان میں دینی اور تہذیبی اعتبار سے ناقابل قبول اشتہارات بھی آتے ہیں جن میں ممنوعہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کام میں ویڈیو بنانے والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلا اختیار ان اشتہارات کی طرف آپ کی نظر چلی جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟
اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر بھلائی کے ساتھ برائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی۔ اسی اللہ نے انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں اور دونوں کی طرف رہنما کی ہے، وہدیناہ النجدین۔ پھر انسان کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھا راستہ اختیار کرے یا پھر برا۔ مذکورہ بالا ممنوع اشتہارات پر نظر پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواباً کہا جائے گا ان بریدہ رضی اللہ عنہ لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ تو آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 8، کسی بھی بڑے اجتماع میں پروگرام دور تک دکھائی دینے کے لیے ٹی وی اسکرین لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح کے اسکرین خواتین کی خصوصی نشستوں میں بھی لگائی جاتی ہیں تاکہ عورتیں پردے میں رہ کر پروگرام غور سے سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اس طرح کے اسکرین کا حکم کیا ہے؟ مذکورہ مسئلے کو 3 ناحیوں سے میں نے اس کا تحقیق جائزہ پیش کیا ہے۔ اسکرین پر دکھائی دینے والی تصویر کا حکم طبی آئینے کا حکم ہے، یعنی آئینہ دیکھنا جس طریقے سے جائز ہے اسی طرح اس الیکٹرک آئینے میں تصویر دیکھنا جائز ہے۔ لیکن نمبر 2، مردوں کا چہرہ کیا عورتیں دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مذکورہ تصویر کے جائز ہونے میں بے شمار دلائل ہیں۔ تو اس طرح کے چند چیلنج ہیں، اور آخری چیلنج جس کا 9واں چیلنج ہے، تو تصویر کسی چیز پر نقش ہو اور دائمی طور پر برقرار ہو، مثلا فوٹوگرافی یا کسی پتھر پر چھلی ہوئی تصویر، تو اس کا حکم بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے مسئلے میں آپ کے سامنے بحث آ چکی ہے۔ اگرچہ کہ انٹرنیٹ وقت کی ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہے، اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، مگر اس میں خطرناک نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے نیچے احتیاطی کارروائیاں بتائی جا رہی ہیں، ان پر غور و فکر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انٹرنیٹ کی معلومات زیادہ تر مشکوک ہوتی ہیں، اس لیے دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز حاصل کرے تو تحقیق کے بعد ہی صحیح معلومات۔ دین کو کتابوں سے اور علماء سے جوڑیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، تمام کے حقوق کا خیال رکھیں، انٹرنیٹ میں مشغول ہو کر لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، والدین اپنے بچے اور بچیوں کی کڑی نگرانی کریں، اچھے ساتھی کا انتخاب کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ تحقیقی مقال آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔